بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعزیت کے بارے میں جانیں گے۔ محترم سامعین، تعزیت کا مطلب ہے اہل میت کو تسلی دینا اور صبر کی رغبت دلانا، نیز ان کے لیے صبر کی اور میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ صاحب میت اور اہل میت کی تعزیت کرنا مستحب ہے۔ تعزیت کا وقت مرنے کے بعد سے 3 دن تک ہے۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہی ہے، لیکن باہر سے آنے والے کو یا جس کو علم نہ ہو، اس کو علم ہونے پر دیر سے تعزیت کرنے میں کراہت نہیں ہے۔ دفن سے پہلے تعزیت جائز ہے، مگر اولیٰ اور افضل دفن کرنے کے بعد ہے۔ لیکن اگر اہل میت کو بے قراری زیادہ ہو تو دفن سے پہلے تعزیت کریں اور تسلی دیں۔ تعزیت صرف 1 دفعہ کرے، 2 بار کرنا مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے سب اقارب کو تعزیت کرے، لیکن جوان عورت کو صرف اس کے محرم لوگ تعزیت کریں۔ تعزیت کے لیے یہ الفاظ کہنا مستحب ہے: ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ اور بھی الفاظ کتابوں میں لکھے ہیں، یا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنی زبان میں تعزیت کے الفاظ کہے۔ اگر اہل میت اپنے گھر میں یا مسجد میں 3 دن تک تعزیت کے لیے بیٹھنے کا انتظام کریں اور لوگ ان کے پاس آتے رہیں تو مذائقہ نہیں، لیکن خلاف اولیٰ ہے۔ دفن کے بعد اہل میت کے گھر پر جمع ہونا بے اصل بات ہے، بلکہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ البتہ متفرق طور پر حسب موقع تعزیت کے لیے آنے کا مذائقہ نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ اس دن اور رات کے لیے میت کے گھر والوں کے لیے کھانا میت کے پڑوسی یا رشتہ دار تیار کر کے میت والوں کو کھلائیں۔ 1 دن رات کے بعد مکروہ ہے۔ بعض کے نزدیک 3 دن رات تک کھانا بھیجنا بلا کراہت جائز ہے۔ بلند آواز سے نوحہ کرنا اور میت کے اوصاف بیان کر کے بلند آواز سے رونا، اور اسی طرح عورتوں کا مل کر بیان کر کے نوحہ کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ فطری طور پر رقت قلب سے رونے میں مذائقہ نہیں۔ مردوں کو سیاہ لباس پہننا اور مرد و عورت کو کپڑے پھاڑنا، منہ نوچنا، سر پر خاک ڈالنا وغیرہ ممنوع ہیں۔ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ عورت خاوند کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے، یعنی عدت میں بیٹھے۔ اگر کسی پر مصیبت پڑے تو موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، لیکن جب دین بگڑنے کا اندیشہ ہو اور فتنہ فساد کا دورہ ہو یا آخرت کے شوق کی وجہ سے موت کی تمنا کرے تو جائز ہے۔ موت کو یاد کرنا اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت سے طبی گرانی تو سب کو ہوتی ہے، عقلی گرانی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا علاج اعمال صالحہ کی پابندی اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ اپنے گناہوں سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں: نماز میں سستی کرنا، شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مسلمان کو تکلیف دینا۔ جو شخص مسواک زیادہ کرے گا اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ جب روح نکل کر دوسرے عالم میں جاتی ہے تو وہاں کی ارواح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ مردہ اپنے غسل دینے والوں، کفن پہنانے والوں اور جنازہ لے جانے والوں کو پہچانتا اور ان کی باتوں کو سنتا ہے۔ مومن کے مرنے پر زمین و آسمان روتے ہیں، کافر کے مرنے پر نہیں روتے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں میں مردے آپس میں محبت رکھتے، نماز اور قرآن مجید پڑھتے اور ملاقات کرتے ہیں۔ معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ نیک اور پرہیزگار لوگوں سے بھی کبھی کبھی ارواح ملاقات کرتی اور بات چیت کرتی ہیں۔ زندوں کے اعمال مردوں کو دکھائے جاتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور نیک عمل کرنا چاہیے۔ ماں باپ پر احسان کے 4 طریقے ہیں: ان کے حق میں دعا کرنا، ان کی وصیت اور نصیحت پر قائم رہنا، ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا، ان کے قرابت والوں کے ساتھ میل جول رکھنا۔ زندوں سے مردوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، بس مردوں کی غیبت اور برائی اور شکایت بیان نہ کریں۔ مومن کا عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن 7 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 یعنی علم دین سکھایا ہو۔ نمبر 2 نیک اولاد جو دعا اور اصالہ ثواب کرتی ہو۔ نمبر 3 قرآن شریف دیا ہو جس کو لوگ پڑھتے رہیں۔ نمبر 4 مسجد بنوائی ہو۔ نمبر 5 مسافر خانہ بنایا ہو۔ نمبر 6 کنواں یا نہر کھدوائی ہو۔ نمبر 7 اور دیگر صدقہ جاریہ کے کام۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، شہداء،
اولیاء اللہ اور حافظ قرآن مجید اور مؤذن جو دین کا پورا پابند ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، ان کے بدن گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی ہر میت کا بدن گل سڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔